اللہ صاحب سے۔ حافظ صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے اس سیٹ اپ کو جو کہ نگران سیٹ اپ ہوگا، اس کا اسحاق ڈار کے اس کی باغ ڈور سنبھالیں گے، اس کو غیر جانبدار نگران سیٹ اپ آپ کہہ سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات تو یہ ہے علی اظہر صاحب، میں آپ کی سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کا یہ جو سسٹم ہے، آپ کی ایک بات بھی میں نہ سمجھ سکا، اور ہمارے دوست یا آپ نے جو ویڈیوز چلائے، کلپس چلائے، کسی ایک بات کو مجھے پتہ نہیں کہ کیا کہا۔ اب اتنا آپ کا سوال میں سمجھ چکا ہوں کہ اسحاق ڈار اگر نگران وزیر اعظم ہو تو کیا شفافیت کا معیار یہ ہے غیر جانبدارانہ اور غیر جانبدار حکومت، نگران حکومت اسحاق ڈار کی صورت میں یہ ممکن ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے، پہلے بنیادی سوال یہ ہے کہ ابھی تک تو میرے خیال میں اسحاق ڈار کا فیصلہ بعثت نگران وزیر اعظم ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے صفوں میں پارٹی کی فورم پر اسحاق ڈار صاحب کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے تجویز کیا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ پارٹی ہے، ایک سیاسی جمہوری پارٹی ہے، کسی کا نام بھی تجویز کر سکتے ہیں، اور اسحاق ڈار ہمارے لیے قابل محترم بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک پارٹی نگران وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ موجودہ پی ڈی ایم حکومت میں شامل پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں وہ اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں 13-14 جماعتیں بنتی ہیں، ان سب کو اعتماد میں لانا ہوگا، جو کہ ابھی تک یہ فضا نہیں بنی ہے کہ اسحاق ڈار کو بعثت وزیر اعظم پی ڈی ایم کے فورم پر یا حکمران اتحاد کے فورم پر پیش کیا گیا ہو، یعنی آپ کو قبول نہیں ہے؟ حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کا کوئی مشاورتی اجلاس نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ اہم فیصلہ ہے، یہ فیصلہ فورم کرے گی جو پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد کی فورم ہے۔ نہیں، آپ تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کو، جے یو آئی فے کو اور پی ڈی ایم کو ابھی تک اس حوالے سے نہ اعتماد میں لیا گیا ہے، اور آپ کی اپنی رائے میں یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اسحاق ڈار جو کہ پارٹی کے سٹنگ اس وقت ہیں منسٹر ہیں، وہی کنٹینیو کریں ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر؟ آپ کے سوال کو میں بالکل نہیں سمجھا آپ کے سوال کو۔ آپ کو اسحاق ڈار پرائم منسٹر کے طور پہ منظور ہے؟ صرف میں سوال آسان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم ہے یا نہیں، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو آپ کا سوال تو مفروضے پر مبنی ہے، تو جب سوال مفروضے پر ہو تو پھر میں جواب نہیں دے سکتا۔ فیصلہ ہے کہ نون لیگ نے فیصلہ کر لیا، اپنا بندہ جو ہے وہ دے دیا ہے اسحاق ڈار، نون لیگ کا بندہ ہے اسحاق ڈار، اب آپ کو وہ قبول ہے یا نہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی بھی میں خواجہ اشرف کا بیان دیکھ رہا تھا مختلف چینلز پر، انہوں نے کہا فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تک فیصلہ ہوا نہیں ہے، پی ایم ایل این نے بھی یہ تجویز نہیں کیا ابھی تک۔ لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کا نام میڈیا پر آ رہا ہے، گردش کر رہا ہے، تو یہ فیصلہ پی ایم ایل این نہیں کر سکے گی، یہ فیصلہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور حکمران اتحاد کرے گی۔ چلیں حافظ صاحب، ہم کنفیوژن دور کرتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے البتہ کہہ دیا اور خود اسحاق ڈار اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، ذرا دوبارہ سنوائیں پروڈیوسر صاحب، شارٹ سنوائیں ذرا۔ خبریں چل رہی ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی آج دیکھی یہ خبر، ایز اے بیسک مسلم ہونے کے ناطے بلیو کرتا ہوں کہ کوئی آفس آپ کو اسپائر نہیں کرنا چاہیے، خود یہ اللہ نے جسے کام عادل صاحب لینا ہوتا ہے اسے کام لے لیں گے۔ یار وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ نے ذمہ داری دی ہے تو میں کر لوں گا، وہ تو انکار ہی نہیں کر رہے سر، وہ تو ریفیوٹ ہی نہیں کر رہے اپنے اوپر چلائی جانے والی اس خبر کو۔ تو پی ڈی ایم میں ابھی تک کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی اس بارے میں سر؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا کہا آپ نے؟ جی سر، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، آواز ذرا ٹیکنیکل مسئلہ حل کیجیے، آواز کیوں نہیں جا رہی آپ سے؟ آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اسحاق ڈار سے سوال آواز صحیح نہیں ہے، آواز بالکل صحیح نہیں ہے آپ کی آواز۔